اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ جی ناظرین، آج میں آپ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ تو ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ جو ہم نے پہلی والی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ہارون کے ساتھ مل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اب اس کے آگے سے ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کا ساتھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان سے ایک مصر کے باشندے کا غلطی سے قتل ہو گیا اور وہ ڈر گئے۔ لوگ ان کو پکڑنے کے لیے آ رہے تھے، اس وجہ سے ان کو مصر چھوڑنا پڑا اور وہ ایک ایسی جگہ جا پہنچے جہاں بہت ویرانی تھی، پانی نہیں تھا، بہت مشکل سے لوگ رہتے تھے۔ کنویں سے کچھ لوگ پانی بھر رہے تھے تو وہاں پہ کافی لمبی لائن تھی۔ 2 لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ ان 2 لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی پانی بھرنے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور وہ لڑکیاں ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ ان لڑکیوں کے والد بہت نیک بزرگ تھے۔ ان لڑکیوں نے سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ اس طرح انہوں نے ان کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ پھر ان بزرگ نے بولا کہ تم یہاں سے ابھی نہیں جا سکتے، تمہیں کچھ عرصہ یہیں پہ وقت گزارنا ہے اور میرے لیے کچھ کام کرنے ہیں۔ تقریباً 7 سال۔ جب 7 سال ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی تو اس بزرگ نے ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی اور وہ اپنی بیوی کو لے کر چل دیے۔ چلتے چلتے ایک پہاڑ آیا، اس کا نام کوہ طور ہے۔ ان دونوں کو بہت سردی لگ رہی تھی۔ پہاڑ پہ ان کو کچھ آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، میں آگ لے کر آتا ہوں، آپ یہاں بیٹھیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھے، تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو وہ ان کو آگ نہیں تھی وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر گئے کیونکہ پہلی دفعہ ان کو اس طریقے کا نظارہ دیکھنے کو ملا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں اپنا نبی بنایا ہے میں نے تمہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی اور پھر ان کو کچھ معجزات دیے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو میری دعوت اسلام دو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے معجزات لے کر، یعنی کہ ایک عصا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو جب کہ زمین پر ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک یہ بھی معجزہ تھا کہ وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر جب ہاتھ نکالتے تھے تو وہ بہت زیادہ چمکدار اور روشن ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں معجزات لے کر وہ جب اپنی بیوی کے پاس واپس آئے اور ان کو سارا ماجرا بتایا، اور اس کے بعد پھر وہ مصر چلے گئے۔ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے اور ان کو دعوت دی، لیکن فرعون اور ان کے بہت سارے ساتھیوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا، ان کی بات نہ مانی۔ فرعون نے تو ان کو جادوگر کہہ دیا کہ تم ایک جادوگر ہو اور تم جو ہے میں نے تمہیں پالا ہے اور تم جو ہے میرے ساتھ غداری کرتے ہو۔ تو ان کو جو ہے ایک فرعون نے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام بھی لگوانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا، اگر تم سچے ہو تو تمام جادوگروں سے مقابلہ کرو، کیونکہ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو۔ تمام جگہوں پر اعلان کر دیا گیا کہ ایک دن ایک بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے جادوگروں کے درمیان۔ تمام لوگ اس تاریخ کو سب جمع ہو گئے، ایک بہت ہی بڑا مقابلہ کروایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا۔ تمام جادوگروں نے اپنے اپنے جادو کیے اور ان کے جادو سے سانپ وغیرہ بن گئے، لیکن جیسے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو فوراً ہی وہ تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھتے ہی تمام جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ ان کے اللہ پہ ایمان لے آئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ جادوگروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس نے ان کو لالچ دی، پھر بھی وہ ان کے ساتھ نہیں آئے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا جانی دشمن بن گیا اور ان کو طرح طرح سے تنگ کرنے لگ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مصر سے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جیسے ہی جانے کا فیصلہ کیا تو پیچھے سے فرعون کو کسی نے ان کے جانے کا بتا دیا۔ اس طرح جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلنے لگے تو فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ اب پیچھا کرتے کرتے دریائے نیل آ گیا وہاں پہ۔ دریائے نیل اگر وہ پیچھے مڑتے تو فرعون سے ملاقات ہوتی، آگے جاتے تو دریائے نیل تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ مارا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا جو ہے وہ سمٹ گیا، دریا کے بیچ میں سے راستہ بن گیا اور اس طرح زمین نظر آنے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی اس راستے پر چل پڑے۔ جیسے وہ آگے گئے، فرعون نے دیکھا کہ یہ لوگ اس راستے پہ جا رہے ہیں اور یہاں پہ راستہ بن گیا ہے، تو فرعون نے اپنی فوج اور خود بھی وہاں پہ اتر گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی جیسے پار کر لیا دریا کو اور فرعون بالکل درمیان میں آ گیا دریا کے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا واپس اپنی جگہ پر آ گیا، اور فرعون کو اس وقت معلوم ہوا کہ اس نے کتنا غلط کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ اس کو جیسی موت کا فرشتہ نظر آنے لگا تو اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ میں آپ پڑھنا چاہوں گی۔ قرآن مجید کی سورۃ یوسف میں آتا ہے کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کروایا، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں سے رہا، آج تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد آئیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جان نکال لی اور فرعون کا ہاتھ یوں ہی رہ گیا، اور پھر وہ کتنے ہزاروں سال بعد جو ہے فرعون کی لاش ہمیں دریائے نیل میں سے ملی، اور آج تک وہ اسی حالت میں اس کا ہاتھ یوں ہی موجود ہے اور وہ میوزیم میں موجود ہے۔ فرعون کی لاش آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جائے۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔ پھر کسی اور نیو ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔